كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ تعالی دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 کی تفسیر بیان ہوگی. پہلے اس آیت مبارکہ کا شان نزول، پھر انشاءاللہ تفسیر. شان نزول یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں ہجرت کا حکم آیا کہ مسلمان یہاں سے ہجرت کر کے چلے جائیں جہاں انہیں امن اور سکون کے ساتھ عبادت کرنے کا موقع ملے، تو جب یہ حکم نازل ہوا تو کچھ مسلمان حبشہ میں چلے گئے، کچھ مسلمان مدینہ میں چلے گئے. پھر کچھ عرصے کے بعد جو لوگ حبشہ میں گئے تھے تو وہ بھی مدینہ شریف میں آ گئے. تو ایک صحابی تھے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے نہیں تھے، باہر کسی اور علاقے سے آئے تھے مکہ مکرمہ میں، اور یہاں پر آ کر انہوں نے تجارت وغیرہ کی اور کافی مال انہوں نے یہاں پر جمع کیا اور مسلمان ہو گئے. پھر اس کے بعد جب ہجرت کا حکم نازل ہوا تو یہ تیار ہو کے اپنی سواری پر بیٹھ کے جا رہے تھے تو کفار مکہ نے ان کا راستہ روک لیا اور یہ کہا کہ ہم تمہیں اس طرح امن سکون کے ساتھ نہیں جانے دیں گے، کیونکہ مکہ مکرمہ کی جو زندگی ہے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے بڑی آزمائشوں والی زندگی تھی. تو جب ہجرت کا حکم نازل ہوا تو کافروں کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ اگر کوئی مسلمان وہ ہجرت کر کے جا رہا ہو تو راستے میں اس کو پکڑ لیتے، قید کر لیتے، مارتے اور طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے. تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی راستہ روک لیا اور کہنے لگے کہ جی یوں ہم تمہیں امن کے ساتھ نہیں جانے دیں گے. تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس کافی تیر ہیں اور یاد رکھو کہ تم میرے قریب نہیں آ سکتے، میں تیروں کے ساتھ تمہارا مقابلہ کروں گا اور تمہیں پتہ ہے کہ میرا نشانہ بہت اچھا ہے، میرا کوئی تیر بھی خطا نہیں جاتا. پہلے میں لڑوں گا تیروں سے، جب تیر ختم ہو جائیں گے پھر میں تلوار نکال کے تلوار سے تمہارا مقابلہ کروں گا، اور اس کے بعد جب میں بے بس ہو جاؤں تو مجھ پر قابو پا لو، پھر تمہاری مرضی ہے جو چاہے میرے ساتھ کر لینا. اور کہا ایک معاملہ تو یہ ہے، دوسرا معاملہ وہ ہے جو تمہارے لیے بڑے فائدے کا ہے. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مکہ مکرمہ میں فلاں مقام پہ میرا بہت سارا مال پڑا ہوا ہے، تم جا کر وہ مال لے لو اور اس کے بدلے میں میرا راستہ چھوڑ دو، اس کے بدلے میں میرا راستہ چھوڑ دو، مجھے مدینہ جانے دو. تو اب جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک طرف تو جنگ کرنی پڑے گی اور صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ان سے مقابلہ کرنا پڑے گا اور دوسری طرف ہمیں مال مل رہا ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم یہ معاملہ جو ہے نا قبول کرتے ہیں، تمہارا مال سارا ہم لے لیں گے، تم جاؤ مدینہ میں. تو یہ انہوں نے ایک معاملہ کیا، یا یوں سمجھو کہ تجارت کی، خرید و فروخت کی، کہ ایک طرف مال دے کے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کر لیا. ابھی صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں پہنچے نہیں تو یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ یہ معاملہ کیا ہے صہیب رومی نے کہ اپنا سارا مال دے کے انہوں نے اللہ کے راستے میں تو انہوں نے ہجرت کی ہے اور اتنی بڑی انہوں نے تجارت کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بھی صحابہ کرام کو سنائی اور ان کو بتایا کہ صہیب رومی نے یہ معاملہ کیا ہے. تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بہت سارے صحابہ کرام وہ پہلے ہی مدینہ سے باہر نکل آئے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کرنے کے لیے، ان کا استقبال کرنے کے لیے. جب ملاقات ہوئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صہیب تمہیں بہت بہت مبارک ہو، جو تم نے تجارت کی ہے نا بڑے نفع والی کی ہے، جو تجارت کی ہے وہ بڑے نفع والی تجارت کی ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو کہا تمہارے بارے میں قرآن پاک میں ایک آیت نازل ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری تجارت میں بھی نفع دے اور اللہ تعالیٰ تمہاری تجارت کے اندر بھی نفع دے. پھر ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رابیہا صہیب کہ اے صہیب تم نے بڑے ہی نفع والا سودا کیا ہے، بڑے ہی نفع والا سودا کیا ہے. تو یہ آیت ویسے تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام کی یہی صفت ہے. وہ صفت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں سے بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنی جان کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیچ دیتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ اپنی جان کو، اپنے مال کو اللہ کی رضا کی خاطر قربان کر دیتے ہیں جی. یہ اللہ نے گواہی دی قرآن پاک میں. ویسے تو یہ آیت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے،
لیکن تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفت یہی اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ سبحان اللہ۔ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تم دیکھو کہ کبھی رکوع میں ہوتے ہیں، کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، اور سجدوں کے نشان ان کے پیشانیوں پر نظر آتے ہیں۔ اور فرمایا یہ کیوں سارے کام کرتے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد عبادت سے ریا اور دکھلاوا نہیں ہوتا، بڑائی مقصود نہیں ہوتی ہے جی، شہرت مقصود نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہی صفت بیان فرمائی ہے۔ اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے بھائیو، وہ سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ انسان خواہ چھوٹے سے چھوٹا عمل کرے یا بڑے سے بڑا عمل کرے، اس سے پہلے اپنی نیت کو دیکھ لے۔ میں نیکی کا کام کرنے لگا ہوں، مال دینے لگا ہوں اللہ کے راستے میں، یا نیکی کرنے لگا ہوں، کوئی بھی دین کی خدمت کرنے لگا ہوں، تو میری نیت کیا ہے؟ اگر نیت اللہ کی رضا ہے تو وہ کام کرے، اور اگر نیت میں کھوٹ ہے تو وہ کام ہی نہ کرے۔ پہلے اپنی نیت کو صحیح کرے۔ حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں، اگر آپ حضرات بیدار ہو کر توجہ سنیں۔ ہم لوگ جب کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں نا، فرض کو رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتے ہیں، اگر ادھر سے ہمیں اچھا بدلہ نہیں ملتا تو بعد میں ہم افسوس کرتے ہیں، اور یار میں نے اس کے ساتھ کیوں ایسا کیا ہے، صلہ رحمی۔ حالانکہ اس حدیث کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری میں آج ہی میں حدیث پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ تمہارے رشتہ دار تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں تو تم اچھا سلوک کرو، فرمایا وہ برا سلوک بھی کریں پھر بھی تم اچھا سلوک کرو، یہ صلہ رحمی ہے۔ یہ کیا ہے؟ صلہ رحمی ہے۔ یا ایسے فرض کرو ہم مسجد کی خدمت کرتے ہیں یا کسی عالم دین کی خدمت کرتے ہیں یا کسی کی، تو بعد میں ہم یہ نہ کہیں اور جی ہم نے ایسا کیوں کیا ہے، نہیں۔ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی کام کیا جائے، اور ساری عبادات کے اندر یہ شرط ہے۔ مشہور حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی کہ قیامت والے دن 3 آدمی کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایک وہ عالم دین، وہ قاری جس نے لوگوں کو دین پڑھایا، لیکن اس کا نیت شہرت تھی کہ لوگ ہیں بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا قاری ہے، حالانکہ دین پڑھانا کتنے ثواب کا کام ہے، لیکن نیت شہرت تھی تو اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ مجاہد آدمی، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، کتنا بڑا اس کا اجر ہے، لیکن وہ مجاہد جس نے اس لیے جہاد کیا کہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے جی، بڑا شیر دل آدمی ہے، بڑا بہادر ہے، اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی، اسے بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ سخی آدمی جس نے لوگوں کو مال دیا، جی مال خرچ کیا اللہ کے راستے میں، بڑا مال دیا، لیکن اس کی نیت کیا تھی، لوگ کہیں بڑا سخی ہے، بڑا سخی ہے، بڑا جی خرچ کرنے والا ہے، تو اسے بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اب یہ 3 اتنے بڑے عمل ہیں، اگر اخلاص نہیں ہوگا تو ان لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو آپ باقی اعمال کا اندازہ لگا لیں کہ اگر ان کے اندر اخلاص نہیں ہوگا تو اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوں گے۔ اس لیے بھائیو اخلاص ضروری ہے، اخلاص ہے، ہاں اپنی نیت کو بندہ دیکھ لے کہ میری نیت کیا ہے۔ اور میں کئی بار اپنے بیانات کے اندر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی دین کا کام لے رہے ہوں تو اس وجہ سے نہیں چھوڑنا چاہیے کہ مجھے تو اس کا کوئی صلہ نہیں ملا، مجھے اس کا کوئی بدلہ نہیں ملا۔ بدلہ کس نے دینا ہے؟ اللہ۔ تو اس کام کو جاری رکھنا چاہیے۔ کئی ساتھی ہوتے ہیں مثلا اللہ تعالیٰ ان سے کوئی چھوٹا موٹا کام لے رہے ہوتے ہیں، مسجد کی فرض کرو وہ مسجد کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، مسجد کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں، یا فرض کرو وہ کسی عالم دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، کسی طالب علم کی، تو وہ مایوس ہو کر بعد میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو اگر اللہ کو کام لے رہے ہیں تو اس کو جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ ہماری نیت کیا ہے؟ اللہ ہم سے راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کو وہ عمل بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے کہ جو بندہ لگاتار کرے، یہ نہیں ہے کہ کچھ دن کیا کچھ دن چھوڑ دیا۔ تو بہرحال اس واقعہ سے ہمیں سب سے بڑا سبق یہ ملتا ہے میرے بھائیو کہ ہم اپنے عمل میں اخلاص پیدا کریں۔ دیکھو اللہ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا وہ اپنی جانیں اور مال اللہ کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ کیوں بیچتے ہیں؟ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عبادات کے اندر اخلاص والی نعمت نصیب فرمائے۔ اب اس کا ترجمہ سن لیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ۔ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اپنی جان بیچ دیتے ہیں، کیونکہ سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ جان۔ بندہ جان بچانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں بعض لوگ وہ ہیں جو اپنی جان ہی بیچ دیتے ہیں اللہ کے لیے، ہیں جی۔ تو کیوں بیچتے ہیں؟ ابتغاء وجہ اللہ مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔
ریا شہرت دکھاوا کوئی مقصود نہیں. واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق. الحمدللہ.